بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 جانور گھر میں دولت لاتے ہیں اور 3 جانور گھر میں غربت لاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے اور اسلامی تعلیمات کے نظریے سے بھی یہ جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ ساتھ بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ان میں سے کچھ ہمارے لیے باعث راحت ہیں اور کچھ کے بارے میں ہمیں احتیاط کا حکم دیا گیا ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ گھر میں کن جانوروں کو رکھنا اچھا ہے اور کن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس پر بات کرتے ہیں۔ جن جانوروں کے رہنے سے گھر میں بے برکتی اور تنگی ہوتی ہے، اس جانور کا نام ہے مکڑی۔ مکڑی تقریباً ہر گھر میں پائی جاتی ہیں۔ اگر گھر میں بہت ساری مکڑیاں جمع ہیں اور جالے بناتی ہوں تو فوری اس جالے کو صاف کریں۔ یاد رکھیں کہ مکڑی ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ مکڑی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جالا بنایا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو ایک موقع پر کفار نے آپ پر حملہ کر دیا تھا۔ اس حملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے اور کفار سے بچنے کے لیے آپ ایک غار میں ٹھہرے۔ یہ سب دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپکنے لگے۔ انہی آنسوؤں کو روکنے کے لیے مکڑی نے جالا بن دیا۔ مکڑی اس لیے بنیادی طور پر ایک مبارک جانور ہے، مگر یہ جاننا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ مکڑی بددعا بھی دیتی ہے اور مکڑی کی بددعا بہت خطرناک ہوتی ہے، اور مکڑی بددعا تب دیتی ہے جب اس کا مکمل طریقے سے بنا ہوا جالا توڑ دیا جائے۔ اس لیے بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ گھر میں مکڑی کے جالے کو مکمل نہ ہونے دو۔ جیسے ہی مکڑی جالا بنانے لگے فوراً اسے صاف کر دیں، کیونکہ مکڑی اگر جالا مکمل کر لیتی ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہو جاتا ہے، اور مکمل طریقے سے بنا ہوئے جالے کو ہٹانے سے مکڑی بددعا دیتی ہے۔ مکڑی کی بددعا سے وہ گھر اور وہاں رہنے والے انسان تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ مکڑی بددعا دے کر انسان کو فقیر بنانے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک بار مکڑی کے جالوں کو صاف ضرور کریں۔ کبھی بھی مکڑی کا جالا مکمل نہ بن پائے۔ دوسرا جانور گھر میں تنگی لاتا ہے، اس کا نام ہے چیل۔ اسلام میں چیل کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت آنے سے قبل ایک چیل بہت بلند اور اونچی آواز میں بولے گی، اور یہ آواز اتنی خطرناک ہوگی کہ اسے سننے کے بعد جتنے لوگ بھی زندہ ہوں گے وہ تمام لوگ مر جائیں گے اور قیامت واضح ہوگی۔ چیل ایک ایسا شکاری پرندہ ہے جو شاہین کا بھی شکار کر لیتا ہے۔ چیل باز سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے گھر کے چھت یا درخت ہوں گے جہاں چیل بہت زیادہ تعداد میں آ کر بیٹھتی ہیں۔ جن کے گھر کی چھت پر چیل دوپہر یا صبح کے وقت یا کسی بھی وقت چھت پر آ کر بیٹھتی ہیں، چیل کا گھر کی چھت پر آ کر بیٹھنا بہت زیادہ برا مانا جاتا ہے۔ بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ چیل کا گھر کی چھت پر آ کر بیٹھنا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ چیل کا گھر کی چھت پر بیٹھنا یہ اشارہ دیتا ہے کہ اس گھر پر عنقریب بہت بڑی پریشانی یا مصیبت آنے والی ہے۔ کسی بھی شکل میں پریشانی یا مصیبت دیکھی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا جانور ہے لال بیگ۔ لال بیگ گھر میں ہونا بے برکتی اور بیماریوں کا سبب بھی بنتی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کا سب سے بڑا دشمن لال بیگ ہے۔ یہ انسان کو ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لال بیگ دکھے تو جلد ہی ان کے خاتمے کی کوشش کریں۔ اسلامی معلومات سے گھر میں زیادہ تعداد میں لال بیگ کا ہونا منحوس سمجھا جاتا ہے اور رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے، جبکہ سائنسدانوں کے ریسرچ میں ایک بات سامنے آئی ہے
کہ گھر میں لال بیگ کا جمع ہونا دل کی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ لال بیگ ایسا خطرناک کیمیکل ریلیز کرتا ہے جو دل کو کمزور کرتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں لال بیگ ہے تو جلد ہی اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 جانور ہیں جن کا گھر میں آنا برکت کی نشانی مانا جاتا ہے۔ اس جانور کے آنے سے گھر میں رزق میں اضافہ اور برکت ہوتا ہے۔ وہ ہے شہد کی مکھی۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ترین غذاؤں میں سے ایک غذا شہد بھی ہے۔ اللہ پاک نے شہد اور شہد کی مکھی میں برکت رکھی ہے۔ کسی گھر کے چھت میں یا کسی گھر کے آس پاس سے شہد کی مکھیوں کا گزر ہوتا ہے تو وہ گھر بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ شہد کی مکھیاں اگر آپ کے گھر میں چھتا بناتی ہیں، گھر میں شہد کی مکھیوں کا آ کر چھتا بنانا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ گھر میں شہد کی مکھیوں کا چھتا لگانا اس بات کی علامت ہے کہ اس گھر میں خوشیاں، برکت اور رزق آنے والا ہے۔ اس لیے شہد کی مکھیوں کو بہت اچھا مانا جاتا ہے۔ دوسرا جانور ہے چڑیا۔ چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں چڑیا اگر گھونسلہ بناتی ہے تو آپ کے گھر میں برکت ہوتی ہے، تو اس کے گھونسلے کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا گھونسلہ کبھی نہ ٹوٹے، کیونکہ چڑیا اگر گھونسلہ بنانا شروع کر دے تو اس گھر کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ جس گھر میں چڑیا اپنا بسیرا کرتی ہے، چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ ہر صبح گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ یا اللہ ہر دن کے لیے مجھے رزق عطا کر، اور جس گھر میں میں نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے اس گھر میں کبھی تنگی نہ آنے دے۔ چڑیا ایک معصوم پرندہ ہے، اس لیے اللہ پاک اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو جس گھر میں بھی چڑیا گھونسلہ بناتی ہے تو یہ اس گھر میں اور اس گھر کے رہنے والوں کے لیے خوشی کی علامت ہے۔ جس گھر میں چڑیا ہوتی ہے وہاں رزق اور دولت کی برسات ہوتی ہے۔ چڑیا کی چہچہانے کی آواز سننے سے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب چڑیوں کی چہچہاہٹ سننے کو ملتی تھی، مگر اب تو صرف بچوں کی کتابوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق چڑیوں کا گھر میں رہنا، گھونسلہ بنانا اچھا اور خوش نصیبی مانا جاتا ہے۔ چڑیا قدرت کی معصوم ترین مخلوق میں سے ایک ہے۔ چڑیا جس گھر میں رہتی ہے وہاں رحمت، برکت اور سکون ہوتا ہے۔ چڑیا اپنے رزق کی تلاش میں دن بھر محنت کرتی ہے اور رات کو اپنے گھونسلے میں آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی بہترین مثال کے طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ چڑیا جس گھر میں رہتی ہے وہاں اللہ کی نعمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں بزرگ لوگ کہتے تھے کہ جس گھر کے آنگن میں چڑیا چہچہاتی ہے وہاں سکون اور خوشی ہوتا ہے۔ اس لیے چڑیا کو کبھی نقصان نہ پہنچائیں۔ جو گھر اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اللہ کی خاص مدد بھی شامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر چڑیا آپ کے گھر میں گھونسلہ بنائے تو اسے نقصان نہ پہنچائیں بلکہ اس کی حفاظت کریں۔ تیسرا جانور ہے بلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلی ہرگز بھی ناپاک نہیں ہوتی، یہ تو ہمارے گھروں میں آنے جانے والی ہے، اور ایک روایت سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بلی ناپاک نہیں
بلکہ وہ ہمارے گھر میں ہر وقت آمد و رفت رکھنے والی جانور ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزیز تھی، بلکہ اللہ کے یہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی دعا دے یا بد دعا دے، وہ سیدھے عرش تک پہنچتی ہے، جبکہ انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے، مگر انسان کی دعا یا بد دعا ساتوں آسمان میں سے کسی نہ کسی آسمان پر رک جاتی ہے اور وہاں سے فرشتے اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے بلی جہاں بھی بچے دے یا جس گھر میں آ کر رہنے لگے تو وہ گھر بہت مبارک مانا جاتا ہے۔ بلی کا گھر میں بس جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آنے والے وقت میں اس گھر میں بہت ساری خوشیاں اور برکت آئیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بلی کے کھانے پینے کا انتظام رکھیں اور اسے کھانا پانی دیتے رہیں۔ بلی خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کرتی ہے، اور بلی اگر دعا دے دے تو آپ کی غربت خوشحالی میں بدل جائے گی، غم خوشی میں بدل جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔